ہمارے ہاں سیرت کے جلسے تو آج کل ہوں گے، بے شمار ہوں گے، ہر جگہ ہوں گے. ہوتا کیا ہے؟ آپ کی عظمت بیان ہو رہی ہے، آپ کی کالی کملی کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ کی سرمئی آنکھوں کا حسن بیان کیا جا رہا ہے، آپ کی زلفوں کی تذکرہ. یہ تو نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تمام انبیاء اور رسول کو جو کمالات عطا ہوئے، محمد کو وہ سب عطا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے یوسف دب عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ حمد آرن تو طلحہ داری. لیکن حضور فرماتے ہیں تمام نبیوں اور رسولوں نے جو تکالیف برداشت کی میں نے وہ سب کی سب برداشت کی. یہ کوئی بیان کرتا ہے؟ ایسے بیان کرے. اس سے تم کو سبق ملتا ہے کہ کچھ تو تم بھی کرو بھائی. یہ کہاں عاشق رسول بنے پھر رہے ہو، کہاں عید میلاد النبی بنا رہے ہو، زمین و آسمان کے کلام اللہ سے بھی اوپر کر رہے ہو راتوں کے اندر. یہ نہیں ہے محمد سے نسبت اور تعلق کا معاملہ. اب آپ دیکھیے، جو اب واقعاتی انداز میں تو جاننے کا وقت ہے نہیں نا، لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، دشمنوں نے اقرار کیا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایم این رائے آف انڈیا، ممبر آف کمیونسٹ انٹرنیشنل، اس نے 1920 میں تقریب کی لاہور میں بریڈا ہال میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، وہ کتاب اب بھی انڈیا میں چھپتی ہے. اس نے کہا تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا. اور اس نے کہا یہ نبی فتوحات نہیں تھیں، فتوحات تو سکندر نے بہت کر دی تھی، اٹیلا نے بہت کر دی تھی، چنگیز نے بہت کر دی تھی. وہ بروٹ فورس تھی، وہ وحشی قوت تھی. اور محمد کی فتوحات اور ان کی امت کی فتوحات سے نئی تہذیب دنیا میں آئی، نئی روشنی دنیا میں آئی، نئے علوم ایجاد ہوئے، دنیا منور ہو گئی. بہت عمدہ کتاب ہے ہسٹوریکل رول آف اسلام. 1980 کے قریب کتاب چھپی امریکہ میں، دی 100 اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری. تاریخ انسانی کا دھارا بہتا ہے، ہم بھی اس میں بہ رہے ہیں، جدھر بہ رہا ہم بھی بہ رہے ہیں. چلو تم ادھر کو، ہوا ادھر کی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دھارے کا رخ بدلتے ہیں. بہنے والے تو سب ہیں، لیکن اس دھارے کے رخ کو بدلنے والا کوئی ہوتا ہے. تو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے پہلے 100 آدمیوں کا انتخاب کر لیا جنہوں نے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑا ہے. سلیکشن، پھر گریڈیشن. ان میں سب سے زیادہ جس نے موڑا ہے، جس سے سب سے زیادہ مؤثر ہوا، وہ کون؟ نمبر 1، پھر نمبر 2، پھر نمبر 3، 100 تک چلا گیا. نمبر 1 پر حضور کو لا رہا ہے. عیسائی ہے اور ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے اس کے اسلام لے آنے کی. زندہ ہے، مینہٹن میں رہتا ہے. اس نے پھر اس کی وجہ بیان کی کہ نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن. جیسس کو جسے خدا مانتے ہیں اسے نمبر 3 پہ لے گیا، حضور کو نمبر 1 پر. اور جواب کیا دیتا ہے، ایکسپلینیشن کیا ہے؟ دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈز. جتنے بڑے لوگ دنیا میں ہیں وہ یا ادھر اونچے ہیں تو ادھر کچھ نہیں، ادھر اونچے ہیں تو ادھر کچھ نہیں. بڑے حکمران، بڑے فاتح، اخلاقی اور دینی اور روحانی اعتبار سے 0 بلکہ مائنس. بڑے مذہب، اخلاقی تعلیمات، روحانی تعلیمات بہت اونچے، گوتم بدھ، حضرت مسیح، لیکن ریاست، حکومت، سیاست 0. ایک ہی شخص کتنی بڑی سچائی اس کے قلم سے نکلی ہے. دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ دی سیکولر فیلڈز. بہرحال یہ سمجھیے کہ تکمیل رسالت کا یہ مرحلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. اگر حضور نے اس کو قائم کر کے نہ دکھایا ہوتا تو کہا جا سکتا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ نظام تو بڑا اچھا ہی ہے، لیکن یہ انہونی بات ہے. مطلب کوئی بات ہے، سید القوم خادم ہو، قوم کا سردار خادم ہوتا ہے. شاعری ہے، یہ اچھا شعر کہہ دیا ہے. لیکن محمد نے وہ نظام قائم کیا جہاں ابو بکر اور عمر خادم تھے، چٹائیوں پر بیٹھتے تھے، پیرن لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے. رات کو گشت کے دوران کسی عورت کے کراہنے کی آواز آئی، بھٹک کیا، معلوم ہوا کہ درد ذہن میں ہے اور کوئی اٹینڈ کرنے والا نہیں ہے. فوراً گھر گئے، اپنی بیوی کو لے کر آئے، فرسٹ لیڈی، اور اس نے مڈ وائف کا کام کیا. ایک اور جگہ دیکھا، بچوں کو رونے کی آواز آئی، پوچھا کیا ہے؟ ماں نے کہا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، اور میں نے یہ صرف ہانڈی چڑھا دی ہے چولہے کے اوپر سے دھوکہ دینے کے لیے کہ کچھ پکا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں روتے دھوتے سو جائیں گے. کانپ گئے بیت المال، وہاں سے ایک بوری آٹے کی لی، اپنے کندھے پر غلام سے کہا میرے کندھے. اس نے کہا میں نہیں چلتا ہوں. نہیں، قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے. اپنے کندھے پر بوری رکھ کر گئے ہیں، وہاں جا کر کھانا پکوایا ہے.
یہ سید القوم خادم ہوں، کبھی دیکھی تھی دنیا نے یہ بات؟ قائم کر کے دکھایا، نوع انسانی پر حجت قائم کی ہے، مائیکل ہارٹ نمبر 1 پر لا رہا ہے. آپ اور کیجیے. ایچ جی ویلس کی بھی اب وقت نہیں ہے میرے پاس، میں نے وہاں تقریر کے اندر پوری وادی کی یہ بات، اس کی شہادت، حالانکہ وہ شاطب رسول ہے، حضور کو گالیاں دی ہیں اس نے بالکل رشدی کی طرح، اور تسلیمہ نسرین جو ہے بنگلہ دیش کی اس کی طرح، لیکن ایک اعتبار سے گھٹنے ٹیک کر حضور کی مدح کرنے پر مجبور ہے.